بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومن مومن کا بھائی۔ اور اب یہ پارٹی بندی کا جو سلسلہ چلا ہے، بریلی والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، یہ کافر، دیوبند والوں کو کافر ہے۔ اللہ کہہ رہا مومن مومن کا بھائی۔ بریلی والا کاٹ کرتا ہے، نہیں کافر ہے۔ اللہ کے فرمان کی کاٹ کر کہ نہیں اس نے ایسا لکھا، اس نے ایسا لکھا۔ ارے تو کس نے کہا لکھا، کیا کیا لکھ کے گئے؟ دنیا میں ایک عالم تھوڑی، ہزاروں عالم ہو گئے، کیا مان کس نے کیا غلطی کی؟ یہ قبر کھودتے رہتے ہیں، بس رات دن قبر کھودنا ان کا کام ہے کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ فرمانا مومن مومن کا بھائی ہے، اور یہ کہہ رہے نہیں کافر ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کے فرمان کے خلاف۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے۔ پھر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ فرماتا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اور یہ فساد پیدا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَفْسِدُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اصلاح کرو، یہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا کی جگہ یہ فَأَفْسِدُوا، یہ فَأَفْسِدُوا کے مصداق بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اصلاح کرو، یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ نہیں یہ دیوبندی ہیں، اس نے یہ لکھا ہے ان کے۔ ارے بھائی عام مسلمان، جنرل مسلمان کو کچھ پتہ ہی نہیں کون دیوبندی ہے، کون بریلی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ عام مسلمان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ پیدا ہو گیا مادھوپور میں، ارے تو تبلیغی ہے۔ پیدا ہو گیا جہاز آباد میں، ارے تو قبر پجا ہے۔ کچھ غلطیاں ادھر سے بھی ہیں جماعت والوں کی طرف سے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں کی طرف، دونوں کا خیال رکھتے ہوئے دونوں کی غلطیاں بھی بتائی جائیں تھوڑی تھوڑی، تاکہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ ایک طرفہ بات ہو، غلطیاں دونوں طرف کی ہیں۔ جیسے یہ بات بات میں کفر شرک و بدعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اگر کسی نے فاتحہ پڑھ لیا قبرستان پہ تو یہ لوگ اس کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ بدعت شرک ان کی اتنا آسان ہو جاتا ہے، ہر کسی چیز کو بدعت، ہر کسی چیز کو شرک۔ شرک کیا ہے؟ شرک وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اپنی طرف سے آدمی شرک بدعت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا یا نماز پڑھی، حضور نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ لیکن یہ بڑا شرک نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ جیسے نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا لوگ مجھے عبادت کرنے والا سمجھیں، تو حضور نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ لیکن بڑا شرک نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوٹے شرک سے بھی بچو، بچنا چھوٹے سے بھی چاہیے۔ لیکن جب چھوٹے بڑے میں فرق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی، تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اہل حدیث یا اور لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں انہی کی کوالٹی کے، جو ہر کسی چیز کو شرک بدعت، تو شرک ہے، بدعت ہے، اور شرک تو سبھی کرتے ہیں عام طور سے، خاص لوگ نہیں کرتے۔ عام مومنین، عام مسلمان تو نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہے۔ اس کی مثال بھی دی، جیسے کالی چیٹی جو پہاڑ پہ چلتی اس کی چال کا پتہ نہیں لگ سکتا، اسی طرح امت میں چھوٹا شرک ہوگا، امت کو ہی پتہ نہیں ہوگا۔ امت شرک کرے گی چھوٹا، لیکن امت کو ہی پتہ نہیں ہوگا، جیسے چیٹی کی چال کا ہم پتہ نہیں لگا سکتے، اس طرح سے چھوٹا شرک داخل ہوگا امت میں۔ تو وہ اس میں دیوبندی بھی داخل ہے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، مودودی، سب۔ اہل حدیث کوئی کہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ارے تم کچھ خاص لوگ نہیں کر سکتے، مگر تمہاری پوری جماعت تھوڑی بچے گی۔ وہ شرک کیسے اہل حدیث میں ہوگا؟ جیسے اہل حدیث کی آپ رشتہ لے کے گئے، یا تبلیغ جماعت کی آپ رشتہ لے کے گئے،
آپ نے کہا کہ صاحب لڑکی کا آپ کا رشتہ ملایا ہوں کہ کیا کرتا ہے لڑکا، کہ لڑکا 5 ٹائم کا نمازی ہے اور اس کی 10 بیگھہ زمین ہے، 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، زمین اچھی ہے، 10 بیگھہ ہے، 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، لڑکا نمازی ہے، چھوٹی موٹی دکان بھی گھر میں ہے۔ شریف صاحب بعد میں آنا پھر بتا دیں گے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے شریف بھائی آپ نے بتایا، انشاءاللہ پھر بعد میں ہم جواب دیں گے آپ کو۔ اب شریف بھائی کے بعد چلے گئے ماسٹر، یہی کیا نام ہے ماسٹر ادریس صاحب، یہی ماسٹر ادریس صاحب چلے گئے کہ صاحب لڑکی کا آپ کا ہم رشتہ لائے ہیں، کہاں سے آئے؟ چھاونی سے آئے، کوٹا سے، فلاں جگہ سے۔ اچھا صاحب کیا کرتا ہے لڑکا؟ لڑکے کا صاحب کاروبار بہت لمبا چوڑا ہے، الحمدللہ گھر کی زمین بھی ہے، 40 بیگھہ زمین ہے، اور لڑکا گورنمنٹ سروینٹ ہے۔ کہ کون سی نوکری پہ ہے؟ کہ صاحب ابھی تو وہ ہیڈ ماسٹر ہے۔ ارے ماں صاحب آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں بھی، بچوں کو بھی لانا آپ تو، مگر سنو صاحب افسوس کی بات بس یہ ہے، اگر آپ کو بتا دوں کہ نہیں، بتائی یہ تو خوشی کی بات بتا رہے ہیں، افسوس کی کیا کہ لڑکا ہیڈ ماسٹر ہے اور زمین بھی ہے، کہ نہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی جمعہ پڑھتا ہے۔ ماں صاحب کوئی بات نہیں چلے گا ماں صاحب، یہی چھوٹا شرک ہے جو دیوبندی بھی کر رہا ہے، بریلوی اہل حدیث سب کرتے ہیں۔ بتاؤ ہندوستان میں کون سا آدمی ہے جو اس شرک کو نہیں کر رہا ہے کوئی اتنا بڑا ایمان والا جو کہہ دے کہ ہم 10 بیگھہ والے زمین والے کو دے دیں گے، نمازی ہوگا دے دیں گے، اور بے نمازی 50 بیگھہ والے کو نہیں دیں گے؟ ایسے کہاں ہیں لوگ باغ؟ 100 میں سے 1-2 مل تو جائیں گے، 100 میں سے کم ملیں گے، ورنہ یہی شرک ہے۔ اس نے سمجھ لیا لڑکی میری اب اچھی رہے گی، ہیڈ ماسٹر ہے، اب اللہ پہ بھروسہ نہیں، اب اس کی نوکری پہ بھروسہ ہے، یہی چھوٹا شرک ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہوا ہے، تو یہ تو بہت باریک راستوں سے آتا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ ہاں وہی بچے گا جسے اللہ بچائے گا، جو اہل اللہ، اولیاء اللہ یا مرد مومن پاک کامل ایمان والے، وہ آج کے زمانے میں کہاں ہیں؟ ہر آدمی تو کامل ایمان نہیں نا، بہت مشکل بات ہے۔ تو جو لوگ یہ گھمنڈ کرتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، میرے سامنے آئے، اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، آؤ میرے سامنے آؤ، بتائیں گے تم بھی شرک کرتے ہو۔ ہاں یہ کہ کچھ خاص لوگ نہیں کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے عام لوگ نہیں بچ سکتے، نہ اہل حدیث کے، نہ تبلیغ جماعت کے، نہ اہل حدیث کے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی۔ اگر کوئی کہتا ہم شرک نہیں کرتے پھر تم امت میں نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہے، واہ واہ سبحان، میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہے، تو بھی یا تو تم امت میں نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوٹے شرک سے بھی بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی، بڑا شرک کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی، چھوٹا شرک حضور نے فرمایا میری امت میں چھپا ہے۔ عام طریقے سے ہو رہا ہے، تو جیسے کہ یہ سوچ کے دکان خریدی کہ یہاں دکان لیں گے تو چلے گی، نہیں تو اندر لیں گے تو نہیں چلے گی، یہ بھی چھوٹا شرک۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے۔ ایسے اور بھی بہت ساری چیزوں میں چھوٹا شرک آ جاتا ہے، اس کی تو مثالیں بہت ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا حضرت جبریل السلام کو کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، جس نے بھیجا وہ میری مدد کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ تو وہاں تو چھوٹا شرک بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو اللہ نے بھیجا تھا نا، اللہ نے مدد کے لیے بھیجا، تو وہاں تو چھوٹے شرک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع فرما دیا، جس نے تمہیں بھیجا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اسی شاعر نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم زیمہ پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ اب حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، تو آپ نے کہیں یہ خیال نہیں کیا کہ میرا وہاں ساتھ کون دے گا، میرے وہاں پہچان والے نہیں ہیں، مسلمان ہے نہیں ہندوستان میں، تو ایسے مرد مومن اب کہاں ملیں گے آج کے زمانے میں؟ وہ تو صدیوں سے ہی ختم ہو گئے، ایسے مرد مومن جو خواجہ غنی نواز جیسے، وہ تو بہت پہلے سے ہی ختم ہو چکے۔ وہ تو خواجہ غنی نواز کا ایمان تھا جو ہندوستان میں آ کر اکیلے چند لوگوں کے ساتھ آگے اسلام پھیلا دیا۔ آج تو ہم 30 کروڑ ہو کے ڈرتے ہیں، اس زمانے میں تو گنتی کے 30 بھی نہیں ہوں گے آس پاس، جب اجمیر شریف آپ آئے تھے۔
ہے مشکل ہے، پورے ہندوستان میں چند لوگ تھے مسلمان، لیکن اکیلے حضرت نے آ کر کے اسلام پھیلایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. حضرت نے کوئی پارٹی نہیں بنائی کہ میری یہ پارٹی ہے مسلک غریب نواز کے نا، یہ میرا یہ فارمولے ہیں. حضرت نے کوئی فارمولہ نہیں بنایا. آج تو فارمولے بنا کے دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو لوگ میٹھے میٹھے رسول کہلوا رہے ہیں. الیاس قاضی کو میٹھے میٹھے نہیں کہہ رہے، اسے پیارے باپا جان کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں. مدینہ شریف کا مذاق بنا رہے ہیں، انسان کو مدینہ کہہ رہے ہیں، جس کسی کو بلا رہے ہیں مدینہ. اور الیاس قاضی کی جھوٹی کرامتیں بنا رہے ہیں. زکوٰۃ صدقے لے کے پبلک کو بانٹ رہے ہیں آپس میں. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہیں. اللہ نے فرمایا والمساکین، مساکین کے لیے، والعاملین، مزدوروں کے لیے. یہ سلسلے وار اللہ نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات لے کر، غریبوں کا حق لے کر، یتیموں کا حق لے کر، مساکین کا حق لے کر، عاملین کا حق لے کر، گھر گھر سے حق لے کر، مسجدوں میں جھولی پھیلا کر آپس میں 50,000 تنخواہ تمہاری ہے، تم 12 کے مبلغ ہو، تم تو انتا کے مبلغ ہو، تمہیں 50 ملے گا، 5 لاکھ ایڈوانس تمہیں الگ سے مل جائے گا. شادی بیاہ 5-10 لاکھ وہ مل جائے گا دعوت اسلامی والوں کو. بہت لمبا پیسہ ہے. عام طور سے آدمی سمجھ نہیں رہا. 10 لاکھ مبلغ ہیں، 10 لاکھ کو 50,000 کا گڑا بھاگ کر لو کتنا پیسہ ہے. پھر پوری دنیا میں برانچیں بن رہی ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ کیا قارون کا خزانہ ان کو مل گیا ہے؟ کام اچھا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. سب جانتے ہیں کام اچھا کریں. ارے بھائی کام اچھا نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے؟ چندہ کیسے کریں گے؟ کام دکھا کے ہی تو پبلک سے گھسیٹیں گے. ابھی آپ 12 میں ہوٹل لگاؤ، آپ کی نظر میں ہے کہ 4 ہوٹلیں 12 میں ایک سے ایک ہیں، کھانے کی اچھا کچھ بناتے ہیں، تو اب آپ 5ویں لگاؤ گے تو آپ تو اس سے بھی بڑھیا دیکھو گے، کاریگر دیکھو گے یار ان سے بڑھ چڑھ کے میں بناؤں. جب بھی آپ کی ہوٹل چلے گی، نہیں تو نہیں چلے گی. تو کام تو دکھانا پڑتا ہے نا. نمازیں سکھا دیں گے، بس سکھا دیں گے، یہ کچھ دعائیں سکھا دی، نماز سکھا دی، قرآن شریف پڑھا دیا، نمازی بنا دیا، لاؤ چندہ دو صاحب ہم نے کام سکھا دیا، یہ کرا وہ کرا. چلو اس بارے میں مانتا ہوں تبلیغ جماعت انہوں نے اس سے 10 گنا زیادہ کام کیا، مجھے معلوم. حالانکہ میں کبھی چلے میں نہیں گیا، نہ میں کہتا کسی سے چلے میں جاؤ. بھائی جس کو جانا جاؤ، میں منع بھی نہیں کرتا. جس کو جانا چلے میں جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، تمہاری مرضی. نہ میں جانے کو کہتا، نہ میں منع کرتا. لیکن ہاں اس بات کو تو ماننا پڑے گا کہ تبلیغ جماعت والوں نے ان سے 10 گنا زیادہ کام کیا ہے. 10 گنا. پورے میوات کے علاقے میں ہزاروں عالم پیدا ہوئے ہیں تبلیغ جماعت کی دیں. اور بھی لیکن دیکھو کم میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ برائیاں. ہاں تبلیغ جماعت میں ایک کمی تو ہے کہ ایجوکیشن سے مسلمانوں کو دور رکھا. نہ تو انہوں نے کالج کھلوائے، نہ یونیورسٹیاں کھلوائیں. اگر یہ تبلیغ جماعت والے کالج یونیورسٹی کھلوا لیتے مسلمانوں کے لیے، مسلم لڑکیوں کے لیے باپردہ اسکول کھلوا لیتے، تو آج سونے پہ سہاگا ان کا کام ہوتا. یعنی مسلمان دل و جان سے پھر ان سے خوش ہو کے ان کے ساتھ اور لگ جاتے، جو نہیں لگنے والے کہ یار یہ تو آپ نے جو آج مسلمانوں کی کمی تھی سے پورا کر دیا. اور 100% میں کہہ رہا ہوں، خالی ایک ہی ضلع بھروچ میں تبلیغ جماعت والوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، میں 100% چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے ذمہ داری سونپ دیں صرف ایک ضلع بھروچ کی، 10%، پورا 90% نہیں، 10% پیسہ دے دیں جتنے بھی تبلیغ جماعت کے خالی بھروچ کے، ایک ضلع میں انشاءاللہ میں 10 کالج اور 10 کوچنگ ایسے بنوا دوں گا جس میں 500 لڑکے آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور لڑکیاں باپردہ پڑھ سکتی ہیں. اور 2 سال کا بجٹ بھی رکھ لوں گا اسی 10% میں جتنے بھی پڑھانے والے ہوں گے. یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اگر نہ کروا دوں تو میرے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیں تبلیغ جماعت والے. مگر ذمہ داری سونپیں اور ایمانداری سے دیں 10%. اتنا پیسہ ہے بھروچ ضلع میں تبلیغ جماعت والوں کے پاس کہ اگر 10% نکالتے تو معلوم ہے کتنا ہوگا. خالی ایک منوور کے اندر سے ایک گاؤں کو منوور کرمال جو میں نے دیکھا ہے، ایک گاؤں کے لوگ 10% نکالیں، معلوم کتنا ہوگا؟ کم سے کم 10 ارب روپیہ ہو جائے گا ایک گاؤں کا. ایک گاؤں کا بتا رہا ہوں، ایسے سینکڑوں گاؤں ہیں بھروچ میں. پھر خاص شہر بھروچ الگ، تحصیل الگ. تو میں کہہ رہا ہوں 10 کالج اور کوچنگ بنوا دوں گا میں جس میں 500 لڑکے پڑھیں گے اور لڑکیاں پڑھیں گی، اور 2 سال کی تنخواہ کی ذمہ داری بھی میری ہوگی. مگر شرط ہے کہ 10% نکالیں، جس کے بعد 1 کروڑ ہے تو 10 لاکھ دے.
جب بات کرتے ہو تم اونچی تو کام بھی اونچے کر کے دکھاؤ نا. یہ کیوں کہہ رہا ہو اللہ کی ذات سے یقین بناؤ یقین بناؤ؟ جب بات اتنی اونچی کر رہا ہو تو یقین بناؤ نا. 10% یقین بنا لو. ہم تو 50 کا بھی نہیں کہہ رہے. کہیں ایسا نہ ہو 50 میں تم آئی سی میں چلے جاؤ. آئی سی میں چلے جاؤ 50 کو سن کے. ہم تو 10% کہہ رہے ہیں. زیادہ یقین نہیں بنانے کا کہہ رہے ہیں. 10%. تم تو ہم سے پورا یقین بنانے کا کہتے ہو. ہم تو تم سے 10% کا کہہ رہے ہیں کہ 10% تم یقین بنا لو اللہ کی ذات سے. کہ کیسا 10%؟ ایسا 10% کہ 1 کروڑ ہے تو 10 لاکھ دے دو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی خاطر. کیا صحابہ نے قربانیاں نہیں دی؟ انصار صحابہ نے 1 گھر 2 گھر تھے تو 1 گھر دے دیا. انصار نے کتنی بڑی قربانی دی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. جو مکہ شریف سے صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے تھے ان انصار نے قربانی دی. تو ہم کہہ رہے ہیں گلے تک یقین رہ گیا. گلے تک، اندر نہیں ہے. اندر نہیں. جتنے بھی یقین والے ان سے کہو کوئی لاؤ 10 لاکھ روپئے تو 1 لاکھ دو. 10% یقین بناؤ. ارے یار بھگو یار شریف صاحب جاؤ اپنا کام. کیوں؟ تم تو ہم سے کہہ رہے ہو اللہ کی ذات سے یقین بناؤ. ہم کہہ رہے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں. ہماری لڑکی ہیں 2 ہیں 3 لڑکے ہیں. بچے کی خدمت کرنا. شریف صاحب اللہ سے یقین رکھو. اللہ پالیں گے. اللہ پالیں گے. اچھا ٹھیک ہے اللہ پالیں گے. ہم نے چھوڑا کاروبار. تو ایسا کر تو اب یقین بنا 10% میرے کہنے سے. کیا کہ تیرے پاس 10 لاکھ ہے تو 1 لاکھ لا کے دے ابھی غریبوں کو. ارے جاؤ یار شریف بھائی جاؤ مت جاؤ. جماعت میں جاؤ یا مت جاؤ. رہنے تو اپنا کام کرو. تم کیوں؟ تم تو ہم سے پورا یقین بنوانے آئے تھے. ہم نے تو تم سے 10% یقین بنانے کو کہا ہے. دیکھو بات کڑوی ضرور لگے گی. جماعت والوں کو بھی لگے تو لگا کرے لیکن جو حق باتوں کہنا پڑتا ہے. اگر تبلیغ جماعت والے کوشش آج کریں آج بھی تو کوچنگ کالج ہر جگہ کھلوا سکتے ہیں. اس کی آج ضرورت ہے مسلمانوں. اور دعوت اسلامی والے یہ اپنا بینک بیلنس لگے ہیں. ارے بھائی اپنا ووٹ بنانے میں لگے ہو تم. اپنا بینک بیلنس لگے ہو. اپنی تبلیغ کر رہا ہو کہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو. دعوت اسلامی والوں کا تبلیغ ہے کہ الیاسی بن جاؤ. الیاس کے گن گاؤ. اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرو. اس کے بال کو بال مبارک کہہ کے عزت کرو. استغفر اللہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی طرح سے اس کے بال کو بانٹا گیا ہے الیاس قادری. اس کا میلاد نامہ پڑا ہوا گیا لبیک اتار کنارے. تو کام تو ہم مانتے اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ اچھا کرنے کا یہ کیا کر رہا ہو؟ یہ تو ایمان کے جنازے تم نکال رہا ہو. اس طرح کی کتنی حرکتیں کر رہا ہو. جھوٹی کرامت کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں الیاس قادری بیٹھے ہیں. صفحہ نمبر 31 فیضان سنت میں لکھا. صفحہ 27 میں لکھا فیضان سنت میں کہ جتنے اس کے اجتماع میں گئے لانڈی قبرستان سب کی بخشش. اور جو اس کے اجتماع میں نہیں گیا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یعنی جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا اس کی بخشش نہیں. میرے پاس یہ کتاب رکھی. اب کٹوا لیے خواب. کٹوایا کیوں؟ جب تم نے لکھا ہے حلفیہ بیان ہے. حلفیہ بیان کا مطلب جو بیان اللہ کی قسم کھا کر دیا جائے اسے حلفیہ بیان کہتے ہیں. تو اسے جھوٹا کیسے مانا گیا خواب کو؟ تو کان پہ دیکھو ہم مانتے ہیں کہ دونوں جماعت تو کر رہی ہیں تبلیغ جماعت لیکن کمی سب میں ہوتی ہے. تبلیغ جماعت والوں نے بھی کام بہت بڑا کیا ہے. یہ تو کڑوی لگتی چپتی بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ اس کی آج ضرورت ہے ایجوکیشن کی. یعنی کوچنگ کلاسیں چاہیں تو تبلیغ جماعت والے امیر صاحب اگر ایک اعلان کر دیں تو ہر ضلع میں لڑکیوں کا باپردہ کالج کھل جائے گا. جس کی آج ضرورت بھی. لڑکیاں کتنی بھاگ رہی ہیں اسکولوں سے یہ سب کو معلوم ہے. مسلم لڑکیاں کتنی بھاگ رہی ہیں. کتنی عزتیں آج ہماری جا رہی ہیں. اگر اس پر تبلیغ جماعت کے امیر لوگ غور کر لیں تو کتنا بڑا ثواب ہے. یہ بھی تو ایک تبلیغ ہے. یہ بھی تو ایک تبلیغ ہوگی کہ مسلمان لڑکیوں کی عزت کو بچانا. پھر باپردہ کالج کھولنا. ان کو دینی تعلیم دینا. پھر ان کی وہاں نمازیں قضا نہ ہو لڑکیوں کی. اس کوچنگ میں وضو خانے کا انتظام نماز. تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. یہ تو بہت بڑی تبلیغ ہے. تو میری اپیل ہے جماعت والوں سے بھی کہ ایسے کالج کھلوانے کی کوشش کریں. مسلم کارخانے کھلوائیں جس سے مسلم جو بے روزگار ہے وہ روزگار سے لگے. یہ بھی تبلیغ ہے کہ جو بھی کارخانے میں آگا آپ لکھ دیں کہ جو بے نمازی اس کی انٹری نہیں ہے. وہاں نماز پڑھنا پڑے گی. اسے آدھا گھنٹہ ہم دین سکھائیں گے. کوئی بھی انسان منع نہیں کرے گا. وہی آدھا گھنٹہ کا 1 گھنٹہ سیکھے گا وہاں جا کر اور سکون سے نماز پڑھے گا. کارخانے میں بھی برکت ہو جائے گی. بابرکت کارخانہ ہو جائے گا. وہی ایسا کارخانہ جس میں بے نمازی کی انٹری نہیں. اس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھے گی. بے روزگاری ختم ہوگی. بے نمازی ختم ہوں گے. بے نمازیوں کی انٹری جب اس میں نمازی انٹری ہوگی جو نماز پڑھے گا بے نمازیوں کی کتنے بے نمازی بن جائیں گے روزگار کے ساتھ میں. تو یہ بھی تبلیغ ہے. ہم تو کہتے ہیں ایسا کام بھی ضروری کریں. کارخانے کھلوائیں. فیکٹریاں کھلوائیں. کوچنگ کھلوائیں. لڑکیوں کی نمازیں قضا نہ ہوں. آج ہر طبقے کی نماز قضا ہوتی ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کی نمازیں قضا ہوتی ہیں.
जो भी लड़का जा रहा है उसकी नमाज स्कूल में कदा होनी, अगर पढ़ता है तो मजाक बनाया जा रहा है, देख रहा लोग वीडियो बनाने लगते हैं। तो मेरी आखिरी गुजारिश कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है। देखो बरेली वालों के चक्कर में ना आया, ये तो मक्का शरीफ मदीने शरीफ के इमामों को ही मुसलमान नहीं मानते, इनका तो आप बात ही कानों से निकाल दें। ये तो पूरे मक्का शरीफ मदीने शरीफ में जितने लोग रहते हैं उनको भी मुसलमान नहीं मानते बरेली वाले। ये बरेली के उलमा जो हैं तो उनको भी नहीं मानते जो वहाँ रहते हैं। जब इमाम मुसलमान नहीं, वहाँ के मुअज्जिन नहीं, तो इनके साथ वहाँ का कोई भी आदमी मुसलमान नहीं। अरे तबलीग जमात वाले ठीक है, मैं उनके साथ ना, मैं उनको साथ जाने का नहीं कहता, कोई जाता मैं मना नहीं करता, जिसका जहाँ दिल चाह जाए। लेकिन उनमें ये अच्छाई तो वो ऐसा तो नहीं कहते कि वहाँ के इमामों के पीछे नमाज नहीं होगी। तबलीग जमात वाले वो ये तो नहीं कहते ना, कभी भी नहीं कहते किसी से। ये तो मना करते हैं कि वहाँ नमाज मत पढ़ो, जुमा भी मत पढ़ो, वहाँ किसी के पीछे नमाजी मत पढ़ो, वहाँ के इमाम के पीछे नमाजी नहीं होगी। इसके अलावा जो है तबलीग जमात वाले ये भी नहीं कहते कि तुम बरेलियों से मत मिलो, वैसा भी नहीं कहते। अगर उनके पीछे नमाज पढ़ी तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, ये तो ऐसा कहते हैं अगर उनके पीछे नमाज पढ़ी निकाह टूट जाएगा, साहब ईमानी ख़त्म हो जाएगा बरेली वाले। तो इतना सख्त अगर आप लोग कौम को बनाएंगे तो फिर ये होगा कि कौम इनसे ही टूट जाएगी। आज देखो कौम इनसे टूट रही है, वजह है कि यार ये तो ज़रा सी बात में काफिर बना देते हैं। जिससे तबलीग जमात वालों की जनाजे की नमाज़ पढ़ ली वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, निकाह टूट जाता है। जैसे पाक बड़ा मुरादाबाद में कलीमी साहब ने फतवा दिया, और ख़ुद कलीमी साहब एक देवबंदी के इशारे पर उसकी मदद से अहमद पटेल जो गुजरात में कांग्रेस के नेता थे उनकी मदद से हज करने जा रहे हैं, देवबंदी की मदद से हज करने जा रहे हैं, और दूसरों पे कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं मुरादाबाद पाक बड़ा में। ये कलीमी साहब मुरादाबाद के, और ख़ुद मुझे हम बता रहे हैं, वहाँ पर एक उनकी रिकॉर्डिंग है कि अहमद पटेल ने मुझे भेजा था गवर्नमेंट के कोटे से हज करने के लिए। तो अहमद पटेल तो देवबंदी थे, वो तो तबलीग जमात के थे, ये गुजरात वाले जो कांग्रेस के लीडर थे, उनकी मदद से जा रहा है हज करने, दूसरों पे कुफ्र का फतवा लगा रहा है। मुरादाबाद में एक ने नमाज़ पढ़ ली होगी देवबंदियों की, देवबंदी की जनाजे की, तो सब पे फतवा लगा दिया कि सबके निकाह टूट गए। तो उन्हें मुरादाबाद छोड़ना पड़ा, इतना माहौल ख़राब हो गया था कि तमाम देवबंदियों ने आके पूरा महल्ला घेर लिया, यानी गलियाँ भर गई थी। फिर पुलिस ने उनसे कहा, प्रशासन से ताल्लुकात थे कि साहब आपको मुरादाबाद छोड़ना पड़ेगा, आपको मुरादाबाद छोड़ना पड़ेगा काफ़ी टाइम, कुछ टाइम के लिए, जब तक माहौल शांत। इतना ख़राब माहौल बना दिया कि तबलीग जमात के आदमी जनाजा पढ़ने पर कुफ्र का फतवा लगा दिया कि सबके निकाह टूट गए। ये मुरादाबाद की बात है, पाक बड़ा की, और ख़ुद देवबंदी की मदद से हज करने जा रहा है यही अहमद पटेल गुजरात वाले। तो प्रशासन ने कहा कि साहब जिम्मेदारी ये वो लिए कि साहब आपको मुरादाबाद छोड़ना पड़ा। इतना माहौल ख़राब, देवबंदी आ गए थे मारने के लिए, घर तोड़ दिया था उनका, कमरा वगैरह तोड़ दिया था, पूरा गली घेर ली थी। वो तो प्रशासन बीच में नहीं आता तो बहुत ख़राब हालत हो जाती, वो तो उनको पकड़ ही लेते कि ये कौन सा भाई फतवा है कि किसी ने देवबंदी नमाज जनाजा पढ़ी तो काफिर होंगे। ऐसे तो कोटा में पढ़ते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, आए दिन बारह में, हंता में, सब जगह पढ़ रहे हैं। भाई आम मुसलमान को क्या मतलब है कि देवबंदी बरेलवी, वो जानते नहीं देवबंदी बरेलवी होता क्या, तुमने नाम रख दिए देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तबलीग, वरना आम मुसलमान को कुछ खबर ही नहीं होता क्या है देवबंदी बरेलवी। बस ये जानता है ये मुसलमान है। जैसे अभी वक्फ बिल है, वक्फ बिल में तो कब हो रहा देवबंदी बरेलवी, इसमें क्यों नहीं कर रहे देवबंदी बरेलवी, यहाँ भी करो। जब तुम इतने कट्टर बरेलवी हो तो कहो कि हमें वक्फ बिल में देवबंदियों की बिल्कुल मदद नहीं चाहिए, अहले हदीस की बिल्कुल मदद नहीं चाहिए। और एक कौम जो है कि बहुत सख्त नाराज़ हो जाएगी इस बात। अगर अब मुसलमान नहीं मानेंगे तो कौम नाराज़ हो जाएगी। कौम कहेगी मियाँ ये क्या है कि नहीं ये मुसलमान नहीं है, जाओ अपना काम करो, यहाँ सर पे मौत खड़ी है, तुम लोग यही फतवेबाजी में लगे हो, देवबंदी बरेलवी मुसलमानों में फूट डाल रहा हूँ। अल्लाह ने तो फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करो। कमी है अगर देवबंदियों में तो दूर करो। क्या तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, क्या उनके अंदर ही कमी है, तुम दूध के धुले हो, उनमें नहीं है कमी। तुम्हारे यहाँ 50,000 रुपये लेके तकरीर करते हैं, टखनों सींचा पजामा पहनते हैं, मिसवाक शरीफ करते नहीं है, पजामा टखनों सींचा जाता है। ये तो दाऊद इस्लामी वाले अब पहनने लगे, वरना इससे पहले तो आमतौर से ज़्यादातर बरेलवी आलिमों के पजामे टखनों सींचे होते थे। इसलिए हम कहते हैं नफ़रत ख़त्म करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है। अभी आपस में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, ये ख़त्म ही कर दो फ़िरक़ावादी कि देवबंदी बस सबको मुसलमान समझो। हाँ, जिसके पीछे आपका नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा मत पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि पढ़ो, देवबंदी के पीछे नमाज़ पढ़ो मत पढ़ो, आपका दिल नहीं चाह रहा मत पढ़ो, जिसके पीछे चाह रहा पढ़ो।
میں ایک بات اچھی مانتا ہوں دیوبند والوں میں کہ وہ کبھی منع نہیں کرتے کہ یار تم بریلوی کے پیچھے نماز مت پڑھنا. ان کے لوگ تو خوب پڑھتے ہیں, شوق سے پڑھتے ہیں. دیکھو میں نے دونوں کے بارے میں بتا دیا, دیوبندی بریلوی اہل حدیث. اہل حدیث کوئی بھی ہو, جب تک کافر نہیں ہوتا, جب تک کہ کھلی گستاخی اس کی زبان سے نہ نکلے. نماز کا انکار کرے گا جب کافر ہوگا, زکوٰۃ کا, حج کا, قرآن کا, اللہ کے رسول کا آخری نبی نہیں مانے گا جب کافر ہوگا. اب جب آدمی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن کو مان رہا ہے, اللہ کے رسول کو آخری نبی مان رہا ہے, اللہ کے رسول کو حیات النبی مان رہا ہے, قربانی کو مان رہا ہے, صحابہ کو مان رہا ہے, اہل بیت کو مان رہا ہے, تو کیسے کافر کہہ دیا جائے گا؟ دیکھو اذان نے بھی گواہی دے دی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.